آج صدقہ زکوٰۃ کی حقیقت بیان کریں گے کہ روحانی اعتبار سے صدقہ زکوٰۃ کی حقیقت اور راز کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو، کیونکہ محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں جو پیش کرنا یہ گویا کہ صدقے کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم جو جب صدقہ دیتے ہو تو گویا کہ وہ ایک دانہ جو ہے وہ 70 اور 70 سے 700 تک بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دونوں ہاتھ بھر بھر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جو نجات پا جاتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ صدقے کی حقیقت اصل میں انسان کی اپنی ذاتی کسی چیز کا قربان کرنا ہے۔ حقیقی معنی میں تو انسان کی ذاتی کوئی چیز بھی نہیں، سب اللہ کی عطا ہے، لیکن جب اللہ عطا کر دیتے ہیں اور اللہ نے انسان کو تصرف اختیار دے رکھا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عارضی طور پر معروف طریقے پہ ذاتی کہلاتی ہے۔ تو انسان کی ذاتی کوئی بھی چیز اللہ کے نام پہ یا اللہ کے مخلوق کے لیے قربان کر دینا یہ صدقہ اور قربانی ہے۔ اور انسان کی ذاتی چیز میں پہلا جو درجہ وہ انسان کے بدن اور جسم کا ہے، کہ جسم و بدن یہ پہلا درجہ ہے، انسان کی ذات ہے، اور ذات کی خوبیاں اور صلاحیتیں ہی نہیں بلکہ خود ذات ہی اگر قربان کر دی تو اس کا مقام تو سب سے عالی ہے۔ چنانچہ جیسے شہید ہے وہ اپنی ذات ہی کو قربان کر دیتا اللہ کے نام پہ تو اس کی شہادت عظمیٰ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ موت بھی اللہ کے یہاں حیات ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ انسان کے بدن کی دوسری چیز مال ہے، کہ مال اصل میں انسان کا اپنا کسب ہے، اس کے ہاتھ پیر کا کسب ہے، اس کی محنت کا، اس خون پسینے کی جو حقیقت ہے۔ اس لیے مال کو بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کی ذات ہی قرار دیا کہ انسان کی ذاتی ایک چیز ہے کہ جو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے مال کا خرچ جو ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ قرار دیا کہ یہ انفاق جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر ایک انسان کا بدن تو ہے، اب بدن کے قربان کرنے کا وقت نہیں تو کیا کرے؟ فرمایا کہ مال یہ بھی تیرے بدن کا حصہ ہے، تیرے کسب معاش ہے، اب اس کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اب انسان جو اس مال کو جب خرچ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی جان ہی کو قربان کیا اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر ایسا شخص ہے کہ جو اپنا سارا ہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے لیے قوت لا یموت صرف رکھ لیتا ہے، تو اس کا مقام بہت عالی ہے، گویا کہ یہ صدقے کا بہت اعلیٰ درجہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے پیش کرتے۔ تو وہ یہ نا کہ پروانے کو چراغ، عناجل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اب یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جس میں اپنے سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر۔ اور پھر اس سے نیچے کا درجہ وہ ہے کہ ان کے پاس مال تو ہے لیکن وہ سارا مال خرچ کرتے نہیں ہیں، لیکن خود کم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، باقی زیادہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے مخلوق کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ جب موقع ہے تو ہاتھ بھر بھر کے خرچ کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھائی اتنا ہی خرچ کرتے ہیں کہ جتنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے، یہ ہوتی ہے ان کی شان۔ اور تیسرے جو وہ ہیں کہ جو زیادہ اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، تو یہ ادنا درجہ ہے جس کو قل العفو کہا قرآن نے کہ جو باقی بچ گیا اپنی ضروریات سے تو اس کو آپ خرچ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے پہ درجے کے اعتبار سے جیسے انسان بدن اور جسم کی خوبیاں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے وسعت کے اعتبار سے ایسے ہی جو اپنے مال کو بھی اسی اعتبار سے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی اعتبار سے اس کو درجہ اور قرب عطا فرماتا۔ تو یہ وہ جو مال ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مال کو بدن کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جب قربانی دی جا رہی تھی تو بیٹے کی قربانی اصل میں خود اپنی جان کی قربانی ہے، کیونکہ بیٹا آپ کے بدن کا حصہ ہے، لہذا بدن کا جز ہے، تو لہذا اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کیا جا رہا ہے تو اللہ اس کی جگہ پر جو دمبے کو لے آئے تو گویا کہ اس کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو یہ سنت قرار دے دی گئی کہ آپ اپنے مال مویشی جو ہے یہ اگر قربان کر دو گے اللہ کے لیے تو گویا کہ وہ آپ ہی کی اولاد کا جو قربان کرنا لکھا جائے گا، بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے ہی اجر لکھا جائے گا۔ تو گویا کہ اس مال کو اللہ نے انسان کی اپنی جان کے قائم مقام قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دیت کا معاملہ جان کے بدلے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں دیت، تو گویا کہ اس بدن کے مقابلے میں مال کو جو اس کا قائم مقام قرار دیا۔ تو گویا کہ اصل بنیادی آزمائش اللہ نے پھر مال پر ڈال دی۔ تو گویا کہ پوری یہ دارالابتلاء دارالامتحان جو ہے دنیا، اس کا جو ہے اصل جو ہے امتحان وہ مال پر ہے۔ لہذا مال ملے تو امتحان ہے، نہ ملے تو امتحان ہے۔ اب مال کو اللہ نے ہر جگہ بطور امتحان کے پیدا کر دیا اور مال کو مال قرار دیا کیونکہ مال میلان سے ہے، اس میں ایسی نوعیت رکھ دی کہ بندے کا دل مائل ہوتا ادھر۔ اب دل مائل بھی ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے دل لگانا بھی نہیں ہے۔
اب دیکھے کہ بندہ کرتا کیا ہے. تو مال کو اللہ نے آزمائش بنا دیا کہ اچھا یہ مال کا جو صدقہ، مال کی زکوٰۃ، مال کے صدقات اور خیرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی تیزی سے انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ مال کا خرچ کرنا یہ تو نقطہ آزمائش تھا، اور اس میں جب یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند انہی لوگوں کو کہا کہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو ہر وقت اس مذکور کو یاد کرتے ہیں، ذاکر بن کے اس رب کائنات کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اس پوری کائنات کو بھی دیکھتے ہیں، اونچے وسیع آسمان دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے بنانے والا کتنا وسیع ہوگا، بلکہ اس کا نام بھی واسع ہے، اتنا وسیع ہے. یہ زمین کی وسعت کو دیکھ کر اندازے لگاتے کہ زمین کتنی وسیع ہے، تو اس کا بنانے والے کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. چاند سورج ستاروں کی جھلمل، ان کے نورانیت کا عالم دیکھ کر اس کے بنانے والے کی نورانیت کو پہنچتے ہیں کہ ان کے بنانے والا کتنا نورانی ہوگا. جس سورج کی طرف آنکھ انسان نہیں اٹھا سکتا، اس کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتا، اس روشنی کو پیدا کرنے والا کتنا نورانی ہوگا. تو گویا کہ اس کائنات کو دیکھ کر وہ رب کائنات کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حقیقت میں ان کو عقل مند کہا ہے. وہ عقل مند نہیں جو اچھا کاروبار کرتا ہے، وہ عقل مند نہیں جو اچھی زراعت کرتا ہے، وہ عقل مند نہیں جو فضاؤں میں جہازوں میں اڑتا ہے، وہ عقل مند نہیں جو دریاؤں میں آبدوزوں میں گھومتا ہے، مچھلیوں کی طرح تیرتا ہے، پرندوں کی طرح اڑتا ہے. نہیں، عقل مند حقیقت میں وہ ہے کہ جس سے اس کائنات کی مناظر اور حقائق کو دیکھ کر رب کائنات کا پتہ ڈھونڈ. تو فرمایا عقل مند انسان وہ ان مصائب کے اندر سے بھی جو ہے وہ شکر کا پہلو نکالتا ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر مصیبت کے اندر جو دنیا کی مصیبتوں میں 5 پہلو شکر کے موجود ہیں. انسان اگر ان کو فوکس کرے تو کسی مصیبت پر کبھی بے چین نہ ہو، کبھی پریشانی نہ ہو. وہ ہر مصیبت کے اندر ہی سے وہ شکر کے جب پہلو نکالے گا تو اس کا قلب مطمئن رہے گا، اور الحمدللہ کہے گا، شکر کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا جب مصیبت آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ علی کل حال. کوئی اچھی نعمت ملی تو کہہ دیا الحمدللہ الذی، اللہ تو پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ بے نعمتی تتم الصالحات، کہ جس کی نعمت کے ذریعے سے صالحات جو اپنی تکمیل کو پہنچتی ہیں. تو گویا کہ نعمت پر یہ کہہ دیا. لیکن اگر کوئی احوال آپ کی طبیعت کے موافق نہیں آئے تو ایسی چیز ظاہر ہو تو کہو الحمدللہ علی کل حال، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے. تو بھی آئی آفت ہے، تعلیم شکر کی ہے. اس لیے تعلیم شکر کی ہے کہ ہر مصیبت کے اندر شکر کا پہلو موجود ہے. وہ الگ بات ہے ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے، کم فہمی کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے، وہ الگ بات ہے. اگر مرض ہے تو اس کو کہا جا کے کہو الحمدللہ علی کل حال، کہ یار کیا بات کر رہے ہو، میں بیمار پڑا ہوں، آپ مجھے الحمدللہ کے سبق دے رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر وہ ڈھونڈنا چاہے تو اس میں بھی اس کو پہلو شکر کا نکلے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ 5 ایسے پہلو ہیں کہ جو ہر مصیبت کے اندر شکر کے پہلو موجود ہیں. فرمایا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی فقر ہے، کوئی مرض ہے، کوئی خوف ہے، کوئی آفت ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت آئے تو اس ایک لمحے کے لیے سوچے کہ یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اور جتنی آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ مصیبت اس سے زیادہ بڑی بھی آ سکتی. جب اس چھوٹی کو میں نہیں روک سکا، چھوٹی کو میں کا دفاع نہیں کر سکا تو بڑی آتی تو کیسے دفاع کرتا. شکر ہے کہ بڑی آفت نہیں ہے. بس گویا کہ اس میں مصیبت کا پہلو تھا تو شکر کا پہلو نکل آیا. اب مرض ہے، پیٹ میں درد ہے، تڑپ رہا ہے، شکر کرے ٹانگ نہیں ٹوٹ، سر پھوٹا، شکر کرے یار ہارٹ اٹیک نہیں ہو گیا. تو گویا کہ ہر بیماری کے اوپر ایک بیماری ہے. تو بڑی آفت کو سن کر سوچ لے کہ اللہ تیرا شکر ہے بڑی آفت سے بچا لیا. اور ہمارے گھروں کے اندر پرانی بوڑھیاں اور بوڑھے گھروں کے اندر بچپن میں یہی بات کرتے تھے، مصیبت ہے کہ شکر کر کو بڑی بلا چھٹکارا ہو گیا، کوئی بڑی بلا سے بچ گئے، سر پھوٹ گیا کہ شکر کر کو بڑی بلا سے بچ گئے، مر ہی نہ جاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تصور کرے کہ یہ جو آفت آئی ہے یہ اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی، اور بڑی بھیجنے والا وہ بھیج سکتا تھا، اس سے یہ چھوٹی آفت بھیج دی. تو شکر کرو کہ یار بڑی نہیں آئی. تو بڑی نہ آنے کے تصور کو لے کے شکر کر رہا ہے، شکر ہے یار بڑی آفت نہیں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں، کسی عورت نے اوپر سے کوڑا پھینکا، پتہ نہیں چلا کہ گزر رہا ہے آدمی، اوپر سے کوڑا پھینکا تو کوڑا ان کے اوپر، کوڑا کے کہنے کا الحمدللہ. ساتھیوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں، آپ کے اوپر تو کوڑا پھینک دیا، مٹی گٹا سارا، کپڑے گندے ہو گئے، آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. کہا کہ شکر اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آگ نہیں پھینکی، اگر آگ گرتی تو جل کے راکھ ہو جاتا. شکر ہے اللہ نے مٹی پر اکتفا کر دیا. اب دیکھو یہ کہہ کے شکر کر لیا کہ مٹی گری ہے، آگ نہیں گری، پتھر نہیں لگا ہے، تیر نہیں لگ گیا،
تو گویا کہ پہلا سب سے تصور یہ باندھ لے انسان کہ شکر ہے کہ یار کوئی بڑی آفت تھی جو ٹل گئی، یہ چھوٹے پہ اکتفا ہو گیا۔ $50,000 کا نقصان ہو گیا، کوئی شکر ہے 50 کا نقصان ہوا، پتہ نہیں 2 لاکھ کا ہوتا تو کیا بنتا، 50 بھی نہیں۔ تو گویا کہ سب سے پہلا پہلو یہ نکلتا ہے کہ جو آفت و مصیبت آئے اس پر یہ سوچ لے کہ اس سے بڑی بھی تو آ سکتی، جب چھوٹی کو میں اتنی روک پایا تو بڑی کو کیسے روکتا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اسی پہ اکتفا ہو گیا۔ اور دوسرا تصور یہ کہ جب دنیاوی امور کے اندر جب کوئی آفت آئے، کوئی آزمائش و مصیبت آئے، تو سوچے کہ شکر ہے دنیا میں آئی، دین میں نہیں آئی۔ آفت میری دنیا پر پڑی، میرے دین پر آفت نہیں پڑی۔ اگر دین پر آفت پڑتی تو دین و ایمان بھی چھن جاتا، توحید اور جو رسالت ہی چھن جاتی قلب سے، تو کیا بنتا؟ یہ عقیدہ ایمان کے ختم ہو جاتا تو کیا بنتا؟ شکر ہے کہ دنیا کی مصیبت ہے، دین پہ مصیبت، دین میرا سالم ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ جی فلاں مصیبت مجھ پہ آ گئی، فلاں آفت آ گئی، فرمایا دین میں آئی کہ دنیا میں آئی؟ کہا جی دنیا کا نقصان ہوا، کہ شکر کرو دین میں نہیں آئی، اگر دین میں آ جاتی تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ کے ہاں سے توحید چھن جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہی چھن جاتا تو کیا بنتا؟ جیسے کہ اللہ والے بیٹھے ہیں، انہوں نے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، بوریا کا کرتا پہنا ہوا ہے، تو کہہ رہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی نے کہا حضرت کون سی ایسی خاص نعمت مل گئی آپ الحمدللہ جھوم جھوم کے کر رہے ہیں؟ پہننے کو کرتا نہیں ہے، آپ نے بوریا لپیٹا ہوا ہے، لگانے کو بٹن نہیں ہے، آپ نے ببول کے کانٹے لگا رکھے ہیں، تو الحمدللہ کس بات پہ، شکر کس بات پہ ہو رہا ہے؟ کہا شکر اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین کا امتی بنایا، اس پر میں شکر کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نبی پاک کو امتی بنا دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی، میں اس کے شکر میں لگا ہوا ہوں۔ جب اس کی نعمت کا حق ادا کر لوں گا شکر کا، اس کے بعد اللہ سے کپڑے مانگوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شکر ادا مرتے دم تک نہیں ہو سکتا، یا اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی، تیرا شکر، میں تجھے پہچانتا ہوں جانتا ہوں، تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نبی کو جانتا پہچانتا اس کا امتی ہوں، تیرا شکر ہے۔ تو گویا کہ دین کے اندر آفت نہیں ہے، دنیا میں آئی۔ اسی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، جب اللہ سے استعاذہ کرتے، کہتے یا اللہ مجھ پر مصیبت آئے تو وہ مصیبت آئے جس میں دنیا کا نقصان ہو تو میرے دین کا کوئی نقصان نہ ہو، میرے دین کا نقصان نہ ہو، دنیا کا نقصان ہوتا تو ہو لیکن دین کا نقصان نہ ہو۔ تو گویا کہ اپنے استعاذے میں اسی پناہ مانگتے تھے، یا اللہ دین کی مصیبت سے بچا۔ اور یہی وجہ ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو 40 سال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روتے رہے، تھوڑا عرصہ نہیں، یہاں تک کہ گال کے اوپر نالیے نشان بن گئے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور انسان آنکھیں جو وہ چٹی ہو گئی، نور ختم ہو گیا، اتنا روئے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی تھی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابا جان آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کو تو آخرت کا یقین دنیا سے بھی زیادہ کامل ہے، ظاہر ہے کہ پیغمبر کو تو حضوری کا مقام حاصل ہے، وہ تو زمین پہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ تو یقین اور ایمان تھا کہ اگر دنیا میں میری ملاقات آپ کس سے نہ ہوئی تو آخرت میں تو ہو جائے گی، آخرت میں ہم مل لیتے، تو آپ اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کیوں بے چین کیا، اتنا آپ کیوں روئے؟ ایک عام آدمی روئے تو روئے کہ جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے کہ بھئی وہ بیٹا میرا گم ہو گیا پتہ نہیں کیسے ملے گا، رو رہا ہے، لیکن آپ کو آخرت کا تو یقین تو، اور آخرت میں ملنا یقینی ہے تو وہاں ملاقات ہو جاتی، آپ اتنے بے چین کیوں تھے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب جواب دیا، یہ ہے جواب اصل، یہ فوکس رکھنے کی چیز دنیا کے اندر۔ فرمایا کہ یوسف تو 8-9 سال کا بچہ تھا جو مجھ سے گم ہو گیا، جو اس وقت تیری تعلیم اور تربیت کا وقت تھا، تو مجھے اصل میں یہ خبر نہیں تھی کہ تیری تربیت کسی مشرک کے گھر میں ہو رہی ہے یا کسی موحد کے گھر میں ہو رہی ہے۔ اگر تیری تربیت کسی مشرک کے گھر میں ہو رہی ہو، مجھے یہ بے چینی تھی کہ دنیا میں تو فرقت ہوئی آخرت میں بھی ملاقات نہیں ہوگی، میں جنت میں ہوں گا تو جہنم میں ہوگا، مجھے یہ بے چینی کھاتی تھی۔ لیکن اگر رب کعبہ کی قسم اگر مجھے یہ خبر مل جاتی تو کسی موحد کے ہاتھ میں ہے، موحد کے گھر میں تیری توحید اور تیرا ایمان کامل ہے، فرمایا کہ میں ایک دن بھی نہ روتا اور اللہ سے کبھی شکایت نہ کرتا۔ ان کی نظر کہاں ہے؟ بچوں کے ایمانوں پر کیا ایمان، اور آج ہمارا ماں ہو یا باپ ہو اسی پر فکر ہے کہ یار بچہ کھائے گا کہاں، یا وہاں رہے گا تو یہ نیند اچھی آ جائے گی۔ یہ دعوت تبلیغ کی بات آئی ہوئی آپ کے یہاں مرکز میں بیٹھے ماشاءاللہ بفلو سین تبلیغ میں، بچہ نکال دو، اماں کہتی بچہ نکال تو دیا، پتہ نہیں اسے کیا کھایا ہوگا کیا پیا ہوگا، اس کو تو نیند اپنے بیڈ کے بغیر آتی نہیں، پتہ نہیں دعوت مسجد میں زمین پہ لٹا نیند آئی ہوگی۔ اماں کو یہ فکر نہیں کہ اس کا دین و ایمان بچا ہوا ہے کہ نہیں، اس کی توحید اس کی ترقی کر رہی ہے نہیں، اللہ کا قرب اس کا بڑھ رہا ہے، یہ اس پر نہیں فوکس، فکر اسی پر ہے۔ ابا بھی 10 دفعہ کال کرے گا، بیٹا ٹھیک ہے، بیٹا ہاؤ آر یو، یو آر فائن، گڈ، فوڈ از اوکے،
فوڈ کا ہی سوال کرے گا، یہ نہیں پوچھے گا تو نے تہجد شروع کر دی؟ پہلے تو 5 نماز جو پڑھتا تہجد پڑھی، تلاوت کرتا تو کتنا قرآن پڑھا، ذکر میں کتنا اضافہ ہوا، کیا مطلب؟ اب وہ فوکس ہی بدل گیا۔ وہاں یعقوب علیہ السلام کا فوکس دیکھو، وہ یوسف علیہ السلام میں دین و ایمان کی فکر ہے کہ کاش دین و ایمان اگر اس کے سالم رہنے کے زمان مجھے مل جائے تو میں ایک دن بھی اللہ کے سامنے نہ رو۔ اور آج ہمارا فوکس اس سے فرمایا کہ دوسری یہ چیز کہ یہ سوچے کہ یار میرے دین پر امتحان نہیں آیا، دنیا کی آفت مصیبت ہے کوئی بات نہیں۔ ایک اللہ والے ان کا کوئی دوست گرفتار ہو گیا تو اس نے لکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں اور بادشاہ نے حکم دے دیا جیل میں ڈال دیا گیا ہوں، کچھ کریں آپ اپنی کو وجاہت استعمال کریں۔ انہوں نے کہنا بھیجا کہ اللہ کا شکر کرو۔ کچھ دن کے بعد کیا انہوں نے اس کی پٹائی بھی کی۔ اب ظاہر جیل میں پٹائی ہوگی، وہاں کون سے مٹھائی ملے گی؟ وہ تو جگہ ہی پٹائی کی ہے، مٹھائی کی تو نہیں، پٹائی ہوئی۔ اسے بھیجا جی بڑی پٹائی ہوئی بھائی، زبردست قسم کا ریمانڈ لیا گیا۔ یا آپ حضرت آپ کے ذرا تعلقات ہیں ہر طرف، تو آپ اللہ والے بھی ہیں تو آپ دعا بھی کریں، کوئی دوا بھی کریں۔ کہا کہ اسے کہو کہ شکر کرے، چپ ہو گیا بیچارہ۔ اس کے بعد اطلاع کی کہ بھائی مجھے ایسی کال کوٹھری میں ڈال دیا کہ میرے ساتھ ایک مجوسی کو بھی ڈال دیا، مجوسی وہ بھی اس کے اندر ہے، اور ہم دونوں کو ایک ہی زنجیر سے باندھ دیا، میری کمر میں وہی زنجیر، وہی اس کی کمر میں، اب دونوں کو مجوسی کے ساتھ مجھے باندھ دیا۔ تو اور مصیبت یہ ہے کہ مجوسی کو جو دست لگے ہوئے ہیں اور وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا تو مجھے بھی ساتھ جانا پڑتا ہے، جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تو میں بھی وہاں زنجیر بندی ہوئی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب ظاہر ہے گھن گھرج بھی سن رہا ہے، خوشبو بدبو بھی آ رہی ہے، تو بیچارہ مجبور۔ قیدی کی سزا کا مطلب یہی ہے، کہتا کہ جی کچھ کرو، انہوں نے لکھے بجائے شکر کرو، حضرت اللہ والے کہ شکر کرو۔ اب وہ دوست بڑا چڑ گیا، تو اس بیچ میں جو نمائندہ سے کہو بھائی یار اس بابے کا دماغ خراب ہو گیا، تاکہ یہ کس بات پہ شکر کروں بھائی، یار زنجیر سے باندھ دیا، وہ قضاء حاجت کے دست لگے تھے، ہر 2 منٹ بعد اٹھتا ہے اور مجھے ساتھ جانا پڑتا ہے، اور وہاں جو بڑی مشکل سے اس تعفن میں صبر کرتا ہوں، وہ کہتا شکر کرو۔ اب جب چڑ گیا تو اللہ والے نے پیغام بھیجا، کہا کہ دیکھو وہ جو مجوسی ہے اس کی کمر میں زنار بنی ہوئی، زنار یعنی شرک کی جو تختی ہے وہ اسے باندھی ہوئی، وہ زنار اس کی کمر پہ بندھی ہوئی ہے، شکر نہیں کرتے، تیری کمر پہ نہیں ہے، تیری کمر پر ایمان کی زنار بنی ہوئی ہے، گویا کہ تم اللہ کو ماننے والا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، تو قرآن کو جاننے والا ہے، تو اس پر شکر نہیں کرتا؟ وہ زنار تیری کمر پہ ہوتی تو تیرا کیا بنتا؟ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ والے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ شکر کرو شکر کرو شکر کرو، وہ یہ کہہ رہے تیرا دین و ایمان الحمدللہ محفوظ ہے، اسی پر شکر کرو۔ دنیا کی آفت، یوسف علیہ السلام جیسے نبی بھی جیل میں گیا تھا، ایک وقت میں نکل کے باہر آ گیا تھا، وہ تو باہر آ ہی جائے گا تو، لیکن ایمان تو بچا ہوا ہے نا۔ اب دیکھو اب اللہ والے جب اس نہج پہ جا کے سوچتے ہیں تو پریشان کس بات پہ ہوں گے؟ پریشانی کی بات ہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ 4 نعمتیں لے کر آتی ہے، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو نعمت کے بغیر آئی ہو۔ فرمایا کہ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ جتنی مقدار پہ آتی ہے شکر اس سے زیادہ مقدار نہیں ہوئی، جتنی مقدار کی مصیبت آتی شکر اس سے زیادہ نہیں آئی، اگر زیادہ آتی تو میں کیسے صبر کرتا؟ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ نہ آنے پہ شکر کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ ایسے وقت میں آئی، ایسے وقت میں میرے اوپر وہ مصیبت آئی کہ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، اگر ایسے وقت میں آتی کہ میرے حالات اس کو برداشت کرنے کے نہ ہوتے تو اس مصیبت کی وجہ سے کہ دین و ایمان نہ کھو بیٹھ۔ اور تیسری فرمایا یہ کہ وہ مصیبت میری دنیا کی چیزوں میں آتی ہے، میری دین کی چیزوں میں نہیں آتی، گویا کہ دنیا میں وہ مصیبت آئی، دین میں نہیں آئی، دین الحمدللہ میرا محفوظ۔ اور چوتھی یہ چیز کہ اس مصیبت پر جو میں سہارتا ہوں، اس کو صبر کرتا ہوں، فرمایا کہ مجھے اس میں آخرت میں اجر و ثواب ملنے کی توقع کہ اس مصیبت پر اللہ آخرت میں اجر دے گا، کوئی مصیبت بغیر اجر کے نہیں۔ یہاں تک کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے کسی مومن کو، اس کانٹے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر بھی اللہ اس کو اجر دیتے ہیں، یعنی مومن کسی نفع ہی نفع ہے، ایمان آپ کا کامل و شرک اس کے اندر نہ ہو، فرمایا کہ آپ مومن کی زندگی نفع ہی نفع ہے، کوئی بھی تکلیف آئے گی اجر ملے گا۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا اگر ایک جیب میں پیسے رکھے ہیں اور ضرورت کے بعد دوسری جیب میں ڈھونڈنے لگا تو ٹینشن ہو جاتی نہیں، یار پیسے یوں ہاتھ مارتا ہے، تو حالانکہ رکھے ادھر تھے سمجھا ادھر، وہ جو فرمایا حدیث میں یہ جو اس کو جو ٹینشن ہوئی کہ پیسے کہاں چلے گئے، فرمایا ٹینشن پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا۔ اور اجر کیا چیز ہے یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا اجر کہتے کس کو ہے، اجر کہتے کس کو ہے۔ وہاں جا کر تو انسان جب وہ اجر کے پہاڑ دیکھے گا سوچے کہ یار دنیا میں ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا،
ہم پر تکلیفیں آتی، ہماری کوئی دعائیں قبول نہ ہوتی، لیکن اللہ اس کے بدلے میں یہاں ہمیں اجر دیتا. ہم نے خام خواہ دنیا میں مانگا، یہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے عطا یہاں کر دیتا. اجر کی شان وہاں دیکھ کر ہی کرے گا. تو دیکھو اتنی سی جو ٹینشن ہے کہ پیسے ادھر سے ادھر ہے، تو نبی نے فرمایا اس پر ہی اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے. تو اس لیے فرمایا حضرت عمر نے کہ مجھے ہر مصیبت کے وقت یہ توقع ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں میرا اجر مل رہا ہے. فرمایا کوئی ایسی مصیبت نہیں جو 4 نعمتیں لے کے نہیں آتی. ان 4 چیزوں کو دیکھ کر ہم تو اللہ کا شکر کر. دیکھیے تو دین پر آفت نہیں، دنیا پر آفت ہے، کوئی بات نہیں، اس کے سہارنے کا طریقہ بتا دی کہ صبر کا. تو گویا کہ یہ تو پہلی وہ چیز کہ یہ زیادہ نہیں آئی مصیبت، کم آئی اور زیادہ نہ آنے پر صبر کر رہا ہے. دوسرا اس کے دین پر مصیبت نہیں آئی، دنیا پر مصیبت آئی. اور تیسرا فرمایا کہ آخرت میں ثواب کی توقع، انسان ثواب کی توقع رکھتا کہ یار آخرت میں مجھے اس کا اجر و ثواب ملے، آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، لہٰذا اس وجہ سے وہ مصیبت کو برداشت کرتا ہے. تو گویا کہ اس کے دین، اس کے اس صبر کرنے کی وجہ سے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے. اور چوتھا فرمایا کہ وہ یہ سوچے کہ یہ ایسے وقت میں مجھ پر یہ آفت اور مصیبت آئی ہے کہ اس کو میں نے جو برداشت کر لیا، اگر ایسے وقت میں آتی کہ میں برداشت نہ کر پاتا تو فرمایا کہ پھر اس کا کیا جواب، اس کا کیا حل تھا. فرمایا کہ اس لیے اس پر شکر کر، یا اللہ تیرے شکر ہے ایسے وقت میں آئی کہ میں نے برداشت کر. اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا تو اعلان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کوئی مصیبت اس کی وسعت سے زیادہ ڈالتے، جتنی اس کی طاقت اور سہار ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آفت و مصیبت ڈال دے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں بھی انسان کے اوپر آتی ہیں، ان مصیبتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کے پہلو رکھے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شکر یہ مقصود بھی ذات وصف ہے. جو انسان دنیا کے اندر اس شکر کو کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر جو ہے جس طریقے سے شکر پر عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اس جنت کا اس کو مزہ عطا فرمائے. بھائی یہی فرق ہے ہم میں اور اللہ والوں میں، کہ اللہ والے اصل میں اس شکر کے پہلو کے سامنے رکھتے ہیں، اس شکر کے پہلو کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر مصیبتوں میں بھی خوش نظر آتے ہیں، ہنستے بستے نظر آتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شکر کے اصل میں 3 رکن ہیں. ایک علم ہے، دوسرا حال ہے، اور تیسرا عمل ہے. علم کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کو ملی ہے اس کا نعمت ہونا آپ کو معلوم ہو کہ یار یہ نعمت ہے. تو نعمت کا نعمت ہونا، یہ معلوم ہونا، فرمایا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کو نعمت کا نعمت ہونا، یار واقعی نعمت ہے. دوسرا منیم کا علم ہونا کہ منیم جو نعمت دینے والا ہے اس کی طرف سے عطیہ اور تحفہ مجھے ملا ہے، یہ گویا کہ یہ دوسری کیفیت. اور تیسرا عمل ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہے اس نعمت کو برتنا کیسے، استعمال کیسے کرنا. فرمایا کہ پہلا جو علم، نعمت کا نعمت ہونا، یہ کوئی خاص بات نہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے یار یہ نعمت. اور دوسرا منیم کا پتہ ہونا کہ منیم نے دی ہے اور اس کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہے، یہ بھی ایک درجے میں بہتر چیز ہے، لیکن اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی، ہر جانتا ہے ہر آدمی اللہ نے مجھے کپڑے دی، ہر مسلمان جانتا ہے. سو وٹ، آپ نے اس پر کیا کیا؟ پھر یہ تو جان لیا کہ یہ نعمت بھی ہے اور اللہ نے دی ہے، کیا پھر آپ نے اتنا ہی کیا ہے جی بس نہیں. فرمایا اب اگلا سٹیپ ضروری، یہ وہ درجہ کمال ہے شکر کا کہ آپ اس نعمت کا استعمال جو کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور طاعت کے مطابق کر رہے ہیں. آنکھ کی نعمت اللہ نے دیکھنے کی دی ہے تو انسان آنکھ سے وہی دیکھے جس سے اللہ راضی ہے. کان کی سننے کی نعمت اللہ نے دی ہے، کان سے وہی سنے جس سے اللہ راضی ہے. زبان کی نعمت اللہ نے دی ہے، زبان سے وہی بولے جس سے اللہ راضی ہے. ہاتھ پیر کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس سے وہی کرے جو اللہ جس سے راضی ہے. دل دماغ اللہ نے دیا ہے، دل دماغ سے وہی سوچو جس سے اللہ راضی ہے. فرمایا کہ یہ وہ درجہ کمال شکر کا. تو جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں ان کا استعمال جو آپ اگر کر رہے ہیں، اگر مال دیا ہے تو مال کو آپ صحیح جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اب یہ آپ شکر کے درجہ کمال کو. ٹھیک ہے، اگر مال کو اسراف و تبذیر کے اندر اڑا رہے ہیں، اللہ کی نامرضیات میں اڑا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ تو آپ نے اس مال کا نعمت ہونا بھی معلوم ہے کہ اللہ نے نعمت دی اور اللہ ہی نے دی، یہ بھی جان لیا، لیکن اس مال کو خرچ آپ نے اللہ کی منشا کے خلاف کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ناشکرے اور کفران نعمت میں لکھ دیے. اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا لئن کفرتم لازیدنکم، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اور جس کا سب سے بڑا رکن یہ ہے اس نعمت کو اللہ کے منشا اور مرضی کے خلاف استعمال کرنا، یہ سب سے بڑا رکن ہے. تو جب ناشکری کرو گے فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے.